یہ دیکھو تمہاری بھائی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اب بھی کہو کہ یہ بھی جھوٹے ہیں اور تمہارا بھائی ہی سچا ہے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اپنی عزت کو یوں اچھالنے کی؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ بالکل یہ تم نے ہی کیا ہے، کیونکہ یہ نشان گہرے ہیں اور ایسے ناخنوں کے ہیں جو شارپ اور بڑے ہیں، اور ایسے ناخن تو لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ اس نے خراشوں کو دیکھا، کہا اپنے ناخن آگے کرو، چلو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کی بات پر وہ گھبرائی۔ میں کیوں دکھاؤں؟ وہ جھوٹی تھی، ہکلائی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر زبردستی ناخن دیکھے۔ توقع کے مطابق اس کے ناخنوں کے اندر خون تھا اور طنزیہ مسکرایا۔ اس کی حماقتوں کے پاس لا کر ناخن دکھائے تو نیازی اپنی جگہ چور سا ہو گیا۔ ارد سارا مارچہ دیکھ اور سن رہی تھی، اسے بھی غصہ آیا تھا اس لڑکی پر جو خود ہی اپنی عزت کو روند رہی تھی۔ اب تم جا سکتی ہو، اور لڑکی کی عزت ایک آبگینے کی طرح ہوتی ہے، اس لیے اس کی قدر کرو۔ کروانا ہاشم نے غصے کے باوجود اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، تو وہ بھی ایک بیٹی کی باپ تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ بیٹی کی عزت ایک کانچ کی طرح ہوتی ہے، جس پر اگر ایک دفعہ ہلکی سی بھی درار آ جائے تو وہ تا عمر تک اپنا نشان چھوڑتی ہے۔ ماہا ایک تنفر بڑی نظر سب پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے نیازی اور کلیم بھی نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف رانا، ہاشم، حارب اور عرش تھے۔ حارب نے آگے بڑھ کر عرب کو گلے لگایا تو وہ بھی حسال باندھتے ہلکا سا مسکرایا، حالانکہ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے پہلے بھی تم لوگوں کو کہا تھا کہ ہوشیار رہنا، یہ ایک سازش تھی جو کہ ناکام ہی، لیکن اب تم دونوں کو اور بھی چوکنا رہنا ہے۔ جی انکل، جیسا یہ نیازی بول رہا تھا، مجھے تو سب کیا درا اسی کا لگ رہا ہے۔ دوپہر کی بےعزتی کا بدلہ لیا اس نے۔ حارب نے اپنا اندازہ بتایا، یہ تو شکر کرو کہ یہ بات کسی اور تک نہیں پہنچی، ورنہ اگر میڈیا اس میں انوالو ہو جاتا تو وہ لڑکی کا ساتھ ہی دیتا اور تم دونوں کی ساحت کو بہت نقصان ہوتا، تمہارا سیاسی کیریئر بھی خطرے میں آ جاتا۔ اس نے ہنکار بڑھا۔ ہم اب چلتے ہیں انکل، حارب نے کہا۔ شور جاتے ہوئے عارب کی نظر عرش پر پڑی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے صاف حقارت نظر آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی نظر اس کا صاف مذاق اڑا رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہوں بڑے پارسا کا درس دیتے تھے، آج کیا ہوا؟ سچائی جاننے کے باوجود اس نے اپنی آنکھوں میں حقارت کا عنصر شامل کیا تھا۔ آج ہی تو اس کو بھی موقع ملنا تھا، تو وہ کیسے اسے نہ سلگاتی؟ تم تو بڑا کہہ رہے تھے کہ بدلہ لوگ یہ بدلہ لیا، وہ تو سچا ثابت ہو گیا۔ ویسے میں امپریس ہوں اس کے بیٹے سے، کیسے اس نے بات کی تہ نکالی، اور ایک تم ہو، اگر وہ میر ہے تو میں سوا سیر ہوں۔ کیا ہو گیا اگر وہ یہاں لوگوں میں بدنام ہونے سے بات کیا؟ یہ تو چھوٹا پلیٹ فارم تھا، ہم تو بڑے پلیٹ فارم میں دھماکہ کریں گے۔ کیا مطلب ابھی سمجھ آ جاتا ہے۔ کلیم صبر رکھ، اس نے کسی کو کال ملائی۔ ہاں آ جاؤ، ہاں وہی، بیگ سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں ماہا وہاں آئی۔ کدھر ہے ویڈیو؟ یہ رہی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کیمرہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ ویسا ہے بڑا با کردار، ورنہ مجھے دیکھ کر تو اچو کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور اس سے تو میں نے خود آفر کی تھی، لیکن اس نے سرد سانس خارج کی۔ تم تو لگتا ہے اس کی اسیر ہو گئی ہو، نیازی نے طنز کیا۔ وہ ہے ہی ایسا کہ کوئی بھی اس کا اسیر ہو جائے، اور میں نے تو تمہیں انکار کر دیا تھا، لیکن جب تم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میرا اپنا ایمان بھی خراب ہو گیا تھا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا، یہ جو تمہارے پیسے پورے ہیں نا؟ ہاں پورے ہی ہیں، اب تم اپنے راستے اور میں اپنے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے اس تھڑکی بوڑھے دوست کو بولو کہ اپنی رال اندر کر لے جو مجھے دے کر باہر آ رہی ہے۔ اس نے کلیم کی طرف اشارہ کیا اور نوٹوں کی گڈی کی خوشبو کو سونگھتے وہاں سے چلی گئی۔ پسند آئی کیا؟ نیازی نے آنکھ مارتے کہا۔ ہاں بہت، تو جانتا ہے کہ خوبصورت چیزیں مجھے اٹریکٹ کرتی ہے۔ چل بس ایک دفعہ یہ کام ہو جائے، پھر تمہاری تفصیلی ملاقات بھی کرواتے ہیں اس نے مغرور کہہ کر لگاتے کہا۔ سارے راستے وہ خاموش رہا تھا، اس نے حارب سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، اور حارب بھی اس کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے چپ تھا۔ گھر آ کر وہ کمرے میں بند ہو گیا اور کمرہ تہس نہس کر دیا۔
اس نے اپنے کردار پر اٹھی انگلی کیسے برداشت کی تھی؟ صرف وہی جانتا تھا وہ اس لڑکی کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن ایسے میں اس کے بد کردار ہونے پر مہر لگ جاتی۔ کسی بات نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا تھا، ورنہ جس طرح اس نے اس کی عزت کو نشانہ بنایا تھا، دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اس کے قتل سے نہیں روک سکتی تھی۔ اوپر سے عرش کی خود پتم سحر اڑاتی نظریں اسے مزید سی ہپا کر گئی تھی۔ سارے کمرے کا حلیہ بگاڑ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی چیزوں کو نیچے پھینک رہا تھا۔ اب ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ کے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس نے چہرہ اوپر کیا تو اسے آئینے میں عرش کا تم سحر اڑاتا چہرہ دکھا۔ کیا ہوا مولوی صاحب؟ بڑے مولانا بن کر مجھے اس دن پارسائی کا سبق دے رہے تھے اور آج خود ہی ایک لڑکی کے ساتھ کمرے میں، ویسے درس تو نہیں دے رہے ہوں گے، ظاہر ہے اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ درس کہاں دیا جاتا ہے، تب تو اہم وہ ہوتا ہے۔ اس نے کہکا لگایا۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ، وہ چلایا اور زور سے شیشے پر ہاتھ مار کر اسے توڑ دیا۔ شیشہ اس کے ہاتھ میں کھب کر اس کے ہاتھوں کو لہو لہان کرتے خون کے قطرے نیچے گر رہے تھے، لیکن اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگا تم شیشے توڑ کر مجھے خاموش کروا دو گے؟ چلو سمجھو میں خاموش ہوگی، لیکن کس کو کرواؤ گے خاموش؟ آج میں بولی ہوں، کل کو کوئی اور بولے گا، تب کیا کرو گے؟ وہ ہنسی۔ ویسے بہت درد آ رہا ہے تم پر، وہ افسوس کرتی یکدم کہکا لگا اٹھی۔ چپ چپ ہو جاؤ، بالکل چپ، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلایا اور زور سے ہاتھ زمین پر مارا، جس سے ہاتھ میں کھبے شیشے کے ٹکڑے اندر تک پیوست ہو گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بڑبڑایا۔ دراز سے نیند کی گولیاں نکال کر نکلتا ہوا بیڈ پر گر گیا۔ اس کی بند آنکھوں نے اپنے بند ہونے تک عرش کا مذاق اڑاتا عکس اور کہکا سنا تھا، اور اس کے بعد وہ سکون کی نیند سو گیا تھا۔ اگلی صبح سورج روشن ہو کر آسمان پر چمکا تو اس کی کرنوں نے عارب کو جگانے کا کام کیا۔ اپنے چہرے پر سورج کی کرنوں پر اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور چت لیٹا رہا۔ کل کے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلے۔ وہ چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی لیے کچھ سوتا رہا اور پھر فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ شیشے میں اس نے خود کے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں لال تھی، کچھ ان میں نیند کی خماری تھی اور کچھ کل کے واقعے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے عرش کا تم سحر اڑاتا چہرہ دوبارہ لہرایا کہ وہ ہنس کر سر جھٹک گیا۔ فریش ہو کر واش روم سے نکلا اور وارڈروب سے براؤن شلوار قمیض لیے ڈریسنگ روم میں چینج کرنے کی غرض سے گئی۔ عارب کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اسے عارب کا خیال آیا۔ وہ بیڈ سے اتر کر جلدی سے فریش ہوتا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تھوڑا سا دباتا دھکیلا تو عارب بالوں میں برش کرتا دکھائی دیا۔ اسے وہ فریش سا لگا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ وہ اس کے غصے سے واقف تھا۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کے ساتھ جا کرا ہوا۔ عارب نے اسے مسکرا کر دیکھا، لیکن اس کے ہاتھ پر لگے گہرے کٹ کو دیکھا وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ عارب نے پریشانی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو عارب نے چونک کر اسے دیکھا جو اس کے ہاتھ کا معائنہ کر کے اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ کیا بیویوں کی طرح گھور رہا ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکال کر کندھوں پر بلیک چادر اڑائی۔ یہ کٹ کیسے لگاؤ تو نے؟ اس پر کوئی مرہم بھی نہیں لگایا، دیکھو تو کتنا گہرا کٹ ہے۔ اس نے گھورنے کو نظر انداز کر کے اس نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ ابھی اس وقت اس کی توجہ کا مرکز کہاں تھا، ورنہ اسے اچھا سا جواب دیتا۔ کوئی اتنا بڑا کٹ بھی نہیں ہے، اور میں لڑکی تھوڑی ہوں جو چھوٹے سے کٹ پر مرہم پٹی کرواتا پھروں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اور اب تم مجھے یہ پٹی شٹی کرنے کو مت بولنا، کیونکہ میں نہیں کرواؤں گا، اس لیے اسے چھوڑ اور چل، ناشتے کی ٹیبل پر چلتے ہیں۔ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی وہ اسے انکار کر گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ یہی کہے گا، اس لیے وہ اسے ساتھ لیے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا، جہاں وہ اور ابتسام صاحب کے ساتھ ساتھ آج عرش اور سویرا بھی موجود تھی۔ سویرا تو ناشتہ سبھی کے ساتھ کرتی تھی، لیکن عرش وہ تبھی ناشتے کی میز پر پائی جاتی تھی جب سویرا گھر ہوتی تھی۔ سلام کر کے دونوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ حالب کی تو آج صبح ہی سوہانی تھی۔ محبوب سامنے جو بیٹھا تھا، اتنے سالوں کا باندر جو کل ٹوٹا، اور وہ بے خودی میں اس کے اتنے قریب چلا گیا تھا کہ اس کی سانسوں کو اپنے سینے میں اتارتے اپنی خوشبو بھی وہ اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ کل سے اس کی قربت کو محسوس کر کے اب اس کے لیے اس سے مزید دوری اسے سوہانے روح لگ رہی تھی۔ وہ کیسے کل ساری رات اس کی قربت کے لیے مچلا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ وہ ساری رات اپنا احتساب کرتی، اپنا وہ عمل ڈھونڈنے لگی جس سے حارب نے اس کے بارے میں ایسا سوچا، لیکن اسے اپنا ایسا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بات یاد نہیں جس سے وہ اس کی طرف راغب ہوتا۔
وہ دونوں بہنیں تو ان دونوں بھائیوں سے دور رہتی تھی۔ عرش کو تو اس خاندان کے مردوں سے ہی نفرت تھی، اس لیے وہ دور رہتی تھی ان سے، لیکن سویرا ویسے ہی ان سے کھچی کھچی رہتی تھی، ساری رات اپنا احتساب کرتے ہوئی۔ جب اسے کوئی وجہ نہ ملی تو اس نے صبح ہوتے ہی یہاں سے جانے کا سوچا، کیونکہ کل کے ان کمزور لمحوں سے وہ بہت ڈر گئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی ایسا کوئی اور کمزور لمحہ بھی اس کے درمیان آئے۔ کل تو اللہ نے انہیں شیطان سے محفوظ رکھا تھا، لیکن ہر دفعہ ایسا ہو یہ ضروری تو نہیں تھا۔ عرش اسپاٹ سا چہرہ لیے ناشتہ کرنے میں مگن تھی، اسے یہاں بیٹھے کسی بھی فرد سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ تو صرف اسواق کے لیے آئی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب کے ساتھ آج ناشتہ کرے۔ کیسی رہی رات کی پارٹی؟ ابتسام صاحب نے کل کی بابت پوچھا۔ وہ کچھ عذر کی وجہ سے پارٹی میں نہیں جا پائے تھے، لیکن انہوں نے رانا ہاشم سے معذرت کر لی تھی۔ فون پر اچھی تھی عالم نے اسپاٹ سے انداز میں کہا، کوئی لڑکی بھی پسند کی کہ بس بزنس ہی ڈسکس کرتے رہے؟ ہاں بھائی بتاؤ، دونوں کی کوئی پسند آئی کہ یہ کام میں اب سٹارٹ کر دوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے ایک 31 کا اور دوسرا 29 کا ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ایک لڑکی طاقت نہیں پٹائی گئی تم دونوں سے۔ تب ہے تم دونوں کی خوبصورتی پر۔ جب میں جوان تھا تو گاؤں کی ساری لڑکیاں مجھ پر مرتی تھی، اور جب میں نے ڈیرے پر جاتا تھا تو لڑکیاں چھتوں پر چھپ چھپ کر مجھے دیکھا کرتی تھی۔ یہ تو کم بخت میرا دل تھا جو بس تمہاری مرحومہ دادی پر ہی لٹو ہو گیا تھا۔ دا نے ان سے استفسار کرتے اپنی جوانی کا قہر بھی بتا دیا۔ آپ جانتے ہیں تاکہ مجھے شادی سے پہلے یہ چونچلے پسند نہیں، اور شادی مجھے ابھی نہیں کرنی۔ البتہ آپ حارب سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے اس کے اس بارے میں خیالات نیک ہو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، چونچلے نہیں پسند، اس لیے تو ڈائریکٹ بند کمرے تک آ جاتا ہوں۔ عرش بڑبڑائی، عارف تم سے تو میرے دل کی بات کہہ دی، اور دا لڑکی میں ڈھونڈ چکا ہوں، اور اس سلسلے میں آج آپ سے بات بھی کرنے والا تھا۔ اس نے پہلے عارف کو خوشی اور پھر دا کو سنجیدگی سے کہا۔ سویرا نے چونکا سا اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اسے نہیں بلکہ دا کو دیکھ رہا تھا۔ تم بھی کتنا فضول سوچتے ہو، وہ تو انہوں نے ایسے ہی کہا ہوگا، ورنہ مجھ سے اتنے بڑے خوبصورت ہیں۔ اس نے خود کو ڈپٹا۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کی اور چیئر سے اٹھ گیا۔ اسما اور عرش پہلے ہی جا چکی تھی کہ آج بھی آفس جا رہے ہو؟ اس نے چونکا پوچھا، کیونکہ اتوار کا دن تھا، دونوں بھائی ساتھ گزارتے تھے۔ اس سے اٹھتے دیکھا حارب بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے بیرونی دروازے پر آگے۔ نہیں آفس نہیں، خان پور جا رہا ہوں، اس نے تردید کی۔ لیکن تم جانتے ہو اتوار کا دن ہم دونوں کا ہوتا ہے، کچھ مسائل ہے جو کہ سننے کو آ رہے ہیں، بس وہی دیکھنے جا رہا ہوں، اور کچھ اپوزیشن بھی گاؤں کے لوگوں کو ہم سے بدگمان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ الیکشن نزدیک ہے، ایسے میں ان لوگوں سے غفلت ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے وجہ بتائی۔ تو پھر میں بھی چلتا ہوں، اس نے کہا۔ نہیں تم غیر ہو، تمہارا دل بھر اتنی دنوں بعد گھر میں ہے۔ اس سے دل بہلا، کچھ اس کی سنا کچھ اپنی سناؤ، اس نے اسے چھیڑا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا کہہ کر گونجا، ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا، رات کو مووی دیکھیں گے، اس نے پلان بتایا۔ ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں۔ اوکے، لیکن گارڈ کو لے کر جانا ساتھ، اور میری ضرورت پڑے تو ضرور بتانا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ عرش سے کچھ دیر بات کر کے وہ اسے اپنے جانے کا بتا کر اپنے بیگ میں ضروری ڈاکومنٹس رکھنے لگی۔ کیا اب وہ اتنی جلدی جا رہی ہو؟ ابھی کل تو آئی تھی، اس نے منہ بسوڑا۔ کل آئی تھی لیکن مجھے چھٹیاں نہیں ہوئی تھی، بیمار تھی اس لیے آئی تھی۔ کل بھی میری چھٹی ہو گئی ہے، اور میڈیکل کی پڑھائی کتنی ٹف ہے وہ بھی تم جانتی ہو، اس لیے میں مزید کوئی چھٹی نہیں کرنا چاہتی، اس نے تفصیل سے بتایا، اور ڈاکومنٹ سے مطمئن ہو کر اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ تو کس نے کہا تھا کہ میڈیکل کتنی مشکل پڑھائی کریں، اور اگر کرنی ہی تھی تو اسی شہر میں رہ کر کرتی، لاہور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے جانے پر وہ اداس تھی۔ گھر رہ کر میں نہیں کر سکتی تھی پڑھائی، اس لیے، اور اب موڈ اچھا کرو، اب کیا ایسے سڑے ہوئے منہ کے ساتھ مجھے بھیجو گی؟ اور میں پرامس کرتی ہوں جس دن بھی مجھے چھٹیاں ہوئی میں اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گی۔ اس نے اسے پچکارا۔ پکا؟ ہاں بابا پکا، لیکن ابھی دوپہر ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کر چلی جانا۔ وہ پھر بزید ہوئی، اس نے سانس کھینچ کی۔ ابھی نکلوں گی تو ڈرائیور رات سے پہلے لوٹ آئے گا، نہیں تو اسے دیر ہو جائے گی، اور اس کی بھی تو فیملی ہے، اس کے بھی تو بچے سارا دن اس کا انتظار کرتے ہوں گے کہ کب وہ لوٹے، اور کب وہ اپنے سارے دن کی روداد سنا کر، اپنی شرارتیں بتا کر اپنے باپ کی تھکن کو دور کرے، اور اس کا باپ بھی نہیں،
باپ بھی انہیں پیار کرے، تمہیں سب کی فکر ہے، بس میری نہیں، تمہاری بھی ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آ جاؤں گی جلدی۔ چلو اب موڈ صحیح کرو، تب تک میں دا سے مل لاتی ہوں، اس سے ملنا ضروری ہے، اس نے کہا۔ ارش اس نے تنبیہ کی اور اوکے اوکے جاؤ، میں آ جاؤں۔ دا اس کی ناک کر کے اجازت چاہی۔ وہ جو حارب سے شاعری سننے تو انہوں نے مسکرا کر اسے اجازت دی۔ دا کو شاعری کا بہت شوق تھا، اب اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی، اس لیے وہ جب بھی حارب فری ہوتا تو اس سے شاعری ضرور سنتے تھے۔ ابھی وہ وہی کر رہے تھے۔ خیر بچے جی، دا میں ہاسپٹل واپس جا۔ اس نے ابھی حارب کو نہیں دیکھا تھا جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ خیر سے جاؤ بچے، اور پڑھائی کر کے خوب ترقی کرو۔ انہوں نے اسے دعا دی۔ آمین۔